بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 1 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت سے کون ناواقف ہوگا۔ انہوں نے اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ ایمان لانے سے پہلے کفار کی طرف سے جس جوش و خروش سے میدان جنگ میں شریک ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ جوش اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت اور کفر کی مخالفت میں گزار دی۔ ایمان لانے کے کچھ ہی عرصہ بعد سن 8 ہجری میں غزوہ موتا کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ باری باری شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کے ایک حصہ کا امیر بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مرتدین سے قتال اور مسلمہ کذاب سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، جس میں ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح روم اور فارس کے فتح میں بھی ان کا بڑا دخل رہا ہے۔ انہی صفات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو اللہ نے کفار مشرکین کے لیے نیام سے نکال رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت، جانوروں کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے جانور پیدا کیے تقریباً سب انسانوں ہی کے فائدے کے لیے ہیں۔ کوئی سواری کے کام آتا ہے تو کوئی بوجھ ڈھونے کے کام آتا ہے، کسی کا گوشت کھاتے ہیں تو کسی کا دودھ پیتے ہیں۔ مزید یہ کہ دودھ سے ملائی، مکھن اور گھی نکالتے ہیں اور طرح طرح کی مٹھائیاں بناتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اون سے کمبل، قالین تو چمڑے سے موزے، جوتے اور بیش قیمت چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو انسان کے فائدہ ہی کے لیے بنایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ فائدہ، ایسے معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لہٰذا ہم پر اسی کی عبادت کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں عمرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3038۔ ایک گناہ کے بارے میں، چند گناہ اور اس کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ زانی کا زنا کرتے وقت، شرابی کا شراب پیتے وقت، چور کا چوری کرتے وقت اور قاتل کا ناحق قتل کرتے وقت ایمان نکل جاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کو اہم سمجھنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کے مقابلہ میں دین کو زیادہ اہم سمجھیں، اور جب وہ دنیا کو اہم سمجھنے لگے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آخرت کے بارے میں، ہر ایک کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ہر انسان کا اچھا یا برا عمل اس کے لیے اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکال کر پیش کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ کہا جائے گا کہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ طب نبوی سے علاج، شہد اور قرآن سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزوں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3452۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔